حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، نصف شعبان کی رات جب آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس رات کے متعلق یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی روح کو قبض کرنا ہو اس کا نام ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے، اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس سال کس کی روح کو قبض جو ہے وہ کیا جائے گا اور کس سے جو ہے وہ موت آئے گی۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ایک صحیفہ، ایک کتابچہ ملک الموت کو دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس صحیفہ کو پکڑو، اپنے کنٹرول میں کر لو۔ اور ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنی ازواج سے نکاح کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، گھر بنانے کے منصوبے بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی دنیاوی جو ہے پلاننگز ان کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے گولز مقرر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سال یہ اچیو کرنا ہے، اس سال میں نے یہ گین کرنا ہے، یہ منصوبہ میں نے بنانا ہے، لیکن اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سال مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور یہی وہ رات ہے جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو شب برات 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا جی میں نہیں جانتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر ہر ابن آدم، پیدا ہونے والے ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے اندر مرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، ان کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے عائشہ جس رات کے اندر لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ رات ہے عائشہ کہ جس رات کے اندر اللہ لوگوں کا رزق بھی نازل کرتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے مطابق جس کو جتنا رزق اس نے دینا ہوتا ہے وہ اسی رات کے اندر نازل کرتا ہے۔ تو یہ رات بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی ویلیویبل رات ہے، اس کو غفلت میں کبھی نہیں گزارنا چاہیے، اس رات کو سو کر کبھی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آوزاری، التجا اور رو رو کے گزارنا چاہیے۔